الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ حاضرین گرامی، ہماری کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس ذات کی شان بیان کرتے ہیں، اس ذات کے چاہنے والے ہیں۔ کریم رب نے اپنی سارے مخلوق کو جو خوبیاں بخشی ہیں، پھر ساری مخلوق میں سے انسان کو افضل بنایا۔ انسان کے بارے میں ارشاد فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ انسان کو صورت بنانے میں، مخلوق کے بنانے میں انسان سب سے زیادہ رب نے خوبصورت بنایا ہے۔ پھر انسانوں میں سے درجات ہیں، پھر مومن کافر، پھر کافر سے مومن بڑھ گئے، پھر مومنوں میں سے نیک بڑھ گئے، پھر صالحین، پھر شہداء، صدیقین، پھر نبی، پھر نبیوں سے رسول، پھر رسولوں سے بڑھ کر، نبیوں سے بڑھ کر ہم سب کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو خوبیوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ ہر نبی بڑی شان والا ہے، ہر نبی بڑی خوبیوں والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رسول کو بڑی شان بخشی ہے، بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ والرحمن نے جمایا جتنی ساری مخلوق کو خوبیاں بخشی ہیں، ساری کی ساری اللہ نے اپنے محبوب میں جمع فرما دی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کو خوبیاں دی ہیں، جو شانیں دی ہیں، وہ تو اپنے محبوب میں جمع فرما دی ہے، لیکن محبوب کو کچھ ایسی شانیں دی ہیں، محبوب کی کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو صرف اللہ کے محبوب میں ہے اور کسی میں نہیں پائی جاتی۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ فرمایا یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، عیسیٰ علیہ السلام کہ سانس پھونکنا ہو، مردہ رہ جاتا، آپ سانس پھونکتے اسے زندہ فرما دیتے اللہ کے حکم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اپنا ہاتھ مبارک ایسے اٹھاتے، اندھیری رات میں جنگل بیابان میں روشن و منور ہو جاتا۔ فرمایا آنچ خوباں ہما دارن، جتنی سارے انبیاء میں کریم رب نے خوبیاں رکھی ہیں، سارے خوبیاں والے تھے۔ فرمایا محبوب جب تیری باری آئی تو کریم رب نے ساری کی ساری خوبیاں تیری ذات میں جمع فرما دی۔ تو تنہا داری، یہ ساری خوبیاں رکھتے تھے۔ سارے نبی مختلف خوبیوں سے مالا مال تھے، مختلف خصوصیات سے مالا مال تھے، ہر ایک کی الگ الگ شان تھی۔ بعض کلیم اللہ تھے، کچھ روح اللہ تھے، کچھ صفی اللہ تھے، کوئی خلیل اللہ تھے۔ محبوب آپ تو حبیب اللہ ہیں، اللہ نے ساری خوبیاں آپ میں جمع فرما دی ہے۔ آج خوباں ہما دارن، وہ سارے تمام خوبیاں رکھتے ہیں، وہ سارے جو خوبیاں رکھتے ہیں۔ تو تنہا داری، ساری کی ساری خوبیاں تو تنہا مصطفیٰ رکھتا ہے۔ یہی بولے سدرہ والے جب حضور جلوہ گر ہوئے معراج والی رات میں، سدرۃ المنتہا پہ فرشتوں کے سردار روح الامین، فرشتوں کے سردار رک گئے۔ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے۔ ذرہ ذرہ گھوما ہوں، کائنات کو دیکھا ہے، نبیوں سے ملاقات کا شرف حاصل رہا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ملاقاتیں ہوتی رہی، ہر ایک کو دیکھا ہے، سارے خوبیوں والے تھے، بڑی شان والے تھے، بڑی عظمتیں والے تھے۔ یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ جس طرح خدا وحدہ لا شریک ہے،
اس کی ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، تو سید اعلی حضرت جبریل علیہ السلام کی محبت کا اظہار جو تھا سید اعلی حضرت اپنی زبان میں فرما رہے ہیں کہ تیرے پائے کا نہ پایا، بڑی بڑی شان والے دیکھے ہیں محبوب، تیری عظمت کو کوئی نہیں، تیرے پائے کا نہ پایا، تیری شان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا، تجھے یک نے یک بنایا، جس طرح خدا تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں جو تیرا بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ ہر عاشق نے اپنے انداز میں حضور کی مدح سرائی بیان فرمائی۔ کیوں بیان کی ہے؟ جب عاشق نے قرآن دیکھا ہے تو خود رب نے محبوب کی شان بیان فرمائی، سر سے لے کر سر تک بقدم اللہ نے اپنے محبوب کی ہر عضو کی، سارے جسم کی، ہر چیز کی خود رب کائنات نے شان بیان فرمائی۔ جب عاشق مصطفیٰ دیکھتا ہے، ایمان والا دیکھتا ہے، وہ رہ نہیں سکتا، پھر حضور کی شان بیان کرنے میں وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اس کی عقل تقاضا وفا یہ کہتی ہے کہ سب کوئی تن من دھن مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہو جائے تب بھی ہم حضور کی شان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ کا قرآن فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب آپ کے چمکتے دمکتے نورانی چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی کالی زلفوں کی قسم جب چھا جاتی ہیں، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ دور کیا ہے، نہ رب آپ کا دور ہوا ہے نہ چھوڑا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی شان یہ ہوگی جو آپ کے آخری لمحات آتے جائیں گے، پہلے لمحات ہیں، آخری لمحات ہیں، محبوب دن بدن آپ کی امت بھی بڑھتی جائے گی، آپ کے غلام بھی بڑھتے جائیں گے، آپ کی شان بھی بڑھتی جائے گی۔ محبوب پہلی گھڑی ہے اور آخری گھڑی ہے، محبوب آخری گھڑی ہمیشہ پہلے سے بڑھ کر ہوگی۔ تو آج دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ گر تھے، پھر آپ نے پردہ فرمایا تو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام تھے، حضور کی شان بیان کرنے والے، حضور کے غلام صحابہ کرام تھے۔ آج 1,24,000 نہیں ہے، آج کروڑوں اربوں تک مسلمان پہنچ چکے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، ویسے تو میرے آقا کی شان کائنات کا ذرہ ذرہ بیان کرتا ہے، فرمایا شان آپ کی بڑھتی جائے گی محبوب، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو رب اتنا دے گا محبوب، آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا۔ آپ ذرا دیکھیں قرآن کا میں نے ترجمہ کیا ہے، سورۃ والضحیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ بیان ہوئی یا نہیں، عظمت مصطفیٰ بیان ہوئی یا نہیں؟ یہ اللہ کریم رب نے مصطفیٰ علیہ السلام کی کالی زلفوں کی شان بیان فرمائی۔ اس مقام پہ پھر عاشق مصطفیٰ بول اٹھے، جن کی تحریرات میں، جن کی تقریرات میں، جن کی گفتگو میں، جن کے فتاوے میں، جن کی پوری زندگی ہر پہلو پہ عشق مصطفیٰ میں گزری ہو، جو ہر وقت ہر لمحہ محبت مصطفیٰ میں غرق رہتے تھے، وہ تیرے اور میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام رضا خان رحمۃ اللہ علیہ استقاء پہ بول پڑے۔ جب قرآن کی آیت کریمہ سامنے آئی تو آپ بھی خاموش نہ رہ سکے اور فرمانے لگے، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرنے لگے، رخ دن ہے یا مہر سما، میں آپ کے چہرے کو دن قرار دوں یا آسمان کا سورج قرار دوں؟ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اگر دن کہوں تو دن کی بھی اجالا آپ کے صدقے سے ملا ہے۔ میں نے جب دیکھا کہ مہر سما، میں نے کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن بھی نہیں کہ دن کو بھی خیرات روشنی ملی ہے تو حضور کے صدقے سے ملی ہے، باقی رہا روشنی سورج کی ہے، سورج بھی نہیں ہو سکتا، کیوں بھی سورج بھی تو آپ کے صدقے سے ہے۔ فرمایا شب زلف ہے یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آپ کے صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا لوگوں میں سے سب سے زیادہ حسین مصطفیٰ کی ذات، فرمایا حضور کے حسن کا یہ عالم تھا کأن الشمس تجری فی وجہہ، لگتا تھا کہ سورج آپ کے چہرے پہ جاری ہے، آپ کے چہرے پہ چل رہا ہے، یعنی سورج کی روشنی دیکھو، مصطفیٰ کے نور کی روشنی دیکھو، لگتا سورج آپ کے چہرے پہ، آپ کا چہرہ سورج پہ غالب آ گیا۔ گولڈا کے
शहनशाह ने क्या कहा, मुख चांद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखियां हैं मद भरी है। सुबहान अल्लाह मा अजमल का मा आसाना का, किते मेर अली किते तेरी सना। तो हाज़रीन गिरामी, आशिकान मुस्तफ़ा जब शान बयान की तो आजिज़ आ गए। शान बयान करते करते उन्होंने देखा कि ये आम चीज़ नहीं है, ये इसकी तो कोई हद भी नहीं है। क्यों? मुस्तफ़ा को जो इज़्ज़त मिली है, जो रिफ़ातें मिली है, करीम रब ने अपने महबूब को, महबूब की शान की बुलंद करने में अपनी मखलूक का, अपने बंदों का मोहताज बनाया भी नहीं है। करीम रब ने जब शान बयान फरमाई तो फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि महबूब आपके लिए आपके रब ने ही आपकी ज़ात को बुलंद कर दिया है, आपकी शान को बुलंद कर दिया है। क्यों? कि मखलूक की इंतहा है, बंदों की इंतहा है। करीम रब ने अपनी तरफ निस्बत करके, अपनी तरफ मंसूब करके अपने बंदों को बता दिया, महबूब के ग़ुलामों को बता दिया, अपनी मखलूक को बता दिया कि मैं रब ने अपनी तरफ निस्बत की है। ना मैं रब की इब्तिदा है इंतहा है, ना मेरे महबूब की शान की इब्तिदा है ना इंतहा है। तो फिर सही कहा ना सही जा में, सबसे औला व आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, खालक से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या हो, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या हो। हाज़रीन गिरामी, ये सिर्फ हम नहीं हैं, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा मुस्तफ़ा के हुस्न और जमाल पे कुर्बान हो रहा है। कहते हैं जनाब ये आपने कहाँ से महफ़िलें की? सिर्फ अदब और मोहब्बत दरकार है और कोई मसला नहीं। जहाँ अदब और मोहब्बत होगी तो सारे मसले हल हो जाएंगे। अल्लाह के कुरान मुस्तफ़ा के आँखों की शान बयान फरमाई, फरमाया मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। जब अल्लाह ने महबूब को लामकां पे बुलवाया, महबूब की आंखों की शान क्या थी? अल्लाह ने खुद बयान फरमाई कि मेरे महबूब की आंखों की शान ये थी, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। जब मेरा महबूब मेरा दीदार कर रहा था, मेरे महबूब की आंखें फिरी नहीं। सूरज को देखें आंखें टिकती नहीं ना। ये अल्लाह का महबूब अल्लाह की ज़ात का दीदार कर रहा था। ये कैफियत कौन बयान फरमा रहा है? खुद खालिक जिसने दीदार करवाया है। फरमाया मेरे महबूब की आंखें फिरी नहीं। फरमाया वमा तग़ा, फिर आगे बढ़ी भी नहीं कि मैं दरवाजे को देख रहा हूँ, दरवाजे को देखने के साथ साथ मैं पर्दे भी देख रहा हूँ, मैं औरों को भी देख रहा हूँ। फरमाया मेरे महबूब ने वो देखा जो मैं रब ने दिखाया। देखते हुए मेरे महबूब की आंखों की शान ये थी कि आंखें फिरी नहीं, देखती रही। करीम रब ने महबूब की जुबान की शान बयान फरमाई, फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा महबूब जो बोलता है ऐसे नहीं कि अपने ख्वाहिशात से बोलता है। फरमाया इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, वो बात जो भी होती है वो वही इलाही होती है। वो जुबान तो मेरे महबूब की होती है, दर हकीकत वो अल्लाह का कलाम होता है। ये जुबान की शान बयान हुई है। फरमाया मेरे महबूब की सीने की बात पूछते हो, फरमाया अलम नशरह लका सदरका व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंकरा ज़हरक। मेरे महबूब का सीना कोई आम से नहीं है। क्या महबूब आपके सीने को आपके रब ने खोल नहीं दिया कि पूरा कुरान हुजूर के सीने पे उतरा है? अल्लाह ताला फरमाता है तिबयान लिकुल्लि शै, कुरान में हर चीज का बयान में रब ने कर दिया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने पूरे का पूरा कुरान अपने महबूब को सिखाया है। फरमाया पूरा कुरान अपने महबूब के सीने पे उतारा है। और कुरान के साथ साथ जो अजैबात थे जो ज़मीन और आसमां में थे, हत्ता कि खुद रब्बुल आलमीन ने अपनी ज़ात को अपने महबूब से नहीं छुपाया, कायनात के ज़रे ज़रे से बाखबर फरमाया। फरमाया आपके महबूब के सीने को खोल दिया है।
ہر چیز کا علم، کائنات کے ذرے ذرے کا علم، جو کچھ بھی جس کو ملتا ہے وہ صدقہ مصطفیٰ سے ملتا ہے، در مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ کریم رب نے اپنے محبوب کی ہاتھ کی شان کو بیان فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ محبوب جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں صلح حدیبیہ کے مقام پہ، محبوب جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے، وہ تو ان کے اوپر تو اللہ کا ہاتھ ہے، وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، جنگ کا موقع ہے، آقا کریم علیہ السلام کنکریاں پھینک رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ محبوب آپ جو پھینک رہے تھے کنکریاں، یہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، یہ تو رب پھینک رہا تھا۔ پھینک کون رہا تھا؟ مصطفیٰ کی ذات۔ گویا کہ حضور کے پھینک رب نے اپنا پھینکنا قرار دیا، حضور کے ہاتھ رب نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ یہ حضور کے ہاتھ کی شان کی ہے یا نہیں؟ حضور کے پھینکنے کی شان ہے یا نہیں؟ حضور کی آنکھوں کی شان رب نے بیان فرمائی ہے یا نہیں فرمائی؟ حضور کی کالی زلفوں کی شان بیان رب نے فرمائی یا نہیں فرمائی؟ حضور کی زبان کی شان رب نے بیان فرمائی یا نہیں فرمائی؟ حضور کے ہاتھ کی شان بھی بیان فرما دی، کریم رب نے حضور کے قدموں کی شان بھی بیان فرما دی۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس مکہ شہر کی قسم، مکہ شہر میں تو حجر اسود بھی موجود ہے، جنتی پتھر ہے، مکہ شہر میں تو مقام ابراہیم بھی موجود ہے، مکہ شہر میں تو خانہ کعبہ بھی موجود ہے، مسجد حرام بھی موجود ہے، مکہ شہر میں صفا مروہ اللہ کی نشانیاں وہ بھی موجود ہیں، بڑے شانے والا شہر ہے وہ، اس میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں وہ۔ لیکن کریم رب نے یہ نہیں ارشاد فرمایا مکہ شہر کی قسم کہ اس میں بیت اللہ میں اللہ کا گھر ہے، اس میں مکہ شہر کی قسم کہ اس میں جو ہے حجر اسود ہے، یا اس میں مقام ابراہیم ہے، یا صفا مروہ ہے، یا مسجد حرام ہے۔ نہیں نہیں، رب نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس مکہ شہر کی قسم، محبوب اس لیے قسم ہے وانت حل بہذا البلد کہ آپ کے قدم مبارک اس جگہ میں لگے۔ کریم رب نے الگ الگ شانیں بیان فرمائی، حتیٰ کہ کریم رب نے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے وہ آداب بھی بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو جب میرے محبوب کی بارگاہ میں آؤ اپنی آوازوں کو بلند نہیں کرنا، فوق صوت النبی کجار بعضکم لبعض، ایسے بلند نہیں کرنا کہ تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے، میرے محبوب کی آواز سے بڑھ جائے، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو بلند آواز میں ایسے نہیں بولنا میرے محبوب کی بارگاہ میں۔ اگر کوئی بولے گا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں رب اس کے اعمال بھی برباد کر دوں گا، اسے پتہ تک نہیں چلے گا۔ غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، بندے کو پتہ چلے مجھ سے غلطی ہوگی تو معافی مانگے گا نا، توبہ کرے گا نا، اگر پتہ ہی نہ چلے تو۔ فرمایا میرے محبوب کی بارگاہ میں تمہاری بے ادبی، اس کی سزا یہ ہے تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، معافی مانگنا بھی نصیب نہیں ہوگا، تمہارے اعمال بھی برباد کر دوں گا، پکا تمہیں جہنمی بنا دوں گا۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، فرمایا جب بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں تمہاری حاضری ہو تو آوازوں کو بلند پست رکھو، پست رکھو۔ میرے منہ کے آداب یہی ہے کہ تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جس نے ایسا کر لیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن لوگوں نے ایسے کر لیا سمجھ لو کریم رب نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ تو حاضرین گرامی ذرا غور کریں، یہ کریم رب مصطفیٰ کی شان بیان فرما رہے نہیں بیان فرما رہا۔ آخری بات، کریم رب نے شان بیان فرماتے فرماتے اور بہت ساری آیاتیں ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعمرک، محبوب آپ کی ساری زندگی کی قسم، آپ کی جان کی قسم۔ اس میں کیا ہو گیا؟ آپ کی عمر میں آپ کا بچپنا گزرا ہے، آپ کی جوانی گزری ہے، آپ کا بڑھیپا گزرا ہے، آپ کے
जलाल में वक्त गुजरा है, आपके कमाल में वक्त गुजरा है। आप साहबा में जलवत में भी थे, आप खलवत में भी थे, आप जंगों में भी थे, आप सफ़र में भी रहे, आप नमाज में भी रहे, आप मेराज में भी गए हैं। आप के कितने कितने औकात गुजरे हैं, सुबह शाम गुजरी है, दिन रात गुजरे हैं, दिन आए हैं रात आए हैं, और ज़िंदगी के पूरे आपकी जो वक्त गुजरा है, करीम रब ने फरमाया महबूब आपकी सारी ज़िंदगी की कसम, वो आपका उठना है तो इतनी शान वाला था, मैं रब उसकी कसमें उठा रहा हूँ। वो आपका बैठना है तो इतनी शान वाला था, मैं रब उसकी कसमें उठा रहा हूँ। महबूब सारे आपके जिस्म, सारी जान, सारे लम्हात जो आप मुस्तफ़ा गुजारे हैं, मैं रब सारे की कसमें उठा रहा हूँ। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी। इमाम अहले सुन्नत बोल उठे, क्या बयान करें, क्या क्या बयान करें, कहीं कोई इंतहा नजर आए? इंतहा हो जाना ये ऐब है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने महबूब को वो इज़्ज़तें दी हैं, वो इज़्ज़तें दी हैं, वो शानें दी हैं कि इंतहा ही नहीं है। इंतहा हो जाना ये ऐब है। करीम रब ने ये भी गवार नहीं किया कि मेरे महबूब की शान की इंतहा हो जाए। अल्लाह करीम रब ने इंतहा से भी पाक फरमा दिया है। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रिज़ा ने ख़त्म सुख़ुन इसी पे कर दिया, खालिक का बंदा खल का आका कहूँ तुझे। मालिक कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, मालिक कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे जिसमें मुनव्वर की ये ताबशें, अल्लाह रे जिसमें मुनव्वर की ये ताबशें, अरे मेरी जान जान में जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तो हाज़रीन गिरामी, गुफ्तगू चल रही थी कि अल्लाह ताला ने फरमाया वद्दुहा, नूर आपके नूरानी चमकते दमकते चेहरे की कसम। वद्दुहा का माना चाश की कसम भी है, वल्लैल माना रात की कसम। उलमा ने कई माने बयान फरमाए। एक माना इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वद्दुहा से मुराद हुजूर के नूरानी चेहरे की कसम, वल्लैल से मुराद हुजूर की काली जुल्फ़ों की कसम। जब काली जुल्फ़ें नूरानी चेहरे पे छा जाती तो करीम रब ने इसकी कसमें उठा रहा है। आपके हुस्न की एक झलक, आपके हुस्न और जमाल का एक कमाल बयान करके जाना चाहता हूँ मैं। मदीने के अतराफ़ में एक काफ़िला आया, उसने ठहराव किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस काफ़िले के पास गए, आपने एक ऊँट ख़रीदा, ऊँट का सौदा तय हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बदले जो देना था वो तय फरमा दिया। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ऊँट लेके चले गए। आप जब चले गए, काफ़िले वाले एक दूसरे को कहने लगे इसका नाम जानते हो? किसी ने कहा नहीं। इसके घर का पता है? कहा नहीं। कोई इसके कबीले का पता? हर एक ने कहा नहीं। ये ऊँट लेके चले गए हैं, अब ना घर का पता है, ना इनके नाम का पता है, ना इनके कबीले का पता है, अब हम कैसे लेंगे? इतने में एक बुढ़िया बैठी हुई थी काफ़िले में, वो आई, उसने कहा आना ज़ामिनतुन, मैं ज़ामिन हूँ, अगर ये अदा नहीं करेंगे मैं ज़मानत देती हूँ। उन्होंने कहा तो जानती है? उसने कहा नहीं। फिर नाम का पता है? उसने कहा नहीं। फिर घर का पता है? उसने कहा नहीं। जब तुझे घर का पता नहीं, जब तुझे नाम का पता नहीं, जब तुम्हें कुछ इल्म भी नहीं है तो ज़मानत कैसी है, हम कैसे एतमाद करें? उस बुढ़िया ने कहा मैंने जो चेहरा देखा है वो चेहरा इतना हसीन व जमील था, ये झूठों का चेहरा हो ही नहीं सकता। मैंने जो चेहरा देखा ये गद्दार हो ही नहीं सकता। तो हाज़रीन किराम मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं कि रात शाम का वक्त आया या दूसरे दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक कासिद को भेजा। रिवायत में आता है कि अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आ गया। कासिद जब आया तो खजूरें लेके आया था। उसने सबसे पहले ये कहा कि पहले तो खजूरें तुम खाओ, खजूरें तुम खाओ। तो सारे काफिले वालों ने रिवायत में अकलना, हमने खजूरें खाई, व शबाना, हमारे पेट भर गए। फिर बाकी जो खजूरें बची तो उसने कासिद ने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि पहले तो तुम खजूरें खाओ, अपना पेट भरो, बाकी जो बच जाए फिर तुम्हारा जो ऊँट का बदला था वो ले लो। तसल्ली के साथ तुम नाप करो, इनकी कैल करो, इनका वजन करो, फिर अपनी मर्जी से तुम अपनी खजूरें ले लो जो बदला तुम्हारा बनता है। तो हाज़रीन गिरामी,
وہ سارے حیران رہ گئے کہ بڑھیا ضمانت دے رہی ہے. بڑھیا کیوں ضمانت دے رہی تھی؟ کہ مصطفیٰ کا چہرہ ہی ایسا چہرہ تھا کہ اس چہرے کو دیکھنے کے بعد جس کے اندر انصاف ہوتا تھا وہ مانے بغیر رہ بھی نہیں سکتا تھا. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودوں کے بڑے عالم تھے، بڑے علماء میں سے، کبار علماء میں سے موجود، بہت بڑا نام تھا آپ کا. آپ مدینہ پاک میں تھے، آپ کریم علیہ السلام کی آمد تھی، سرکار ہجرت فرما کے آ رہے تھے، تو سارے مدینہ پاک والے انتظار میں تھے. جب رسول اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی تو سارے حضور کو نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. پھر جب حضور کی جلوہ گری شور مچ گیا تو عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں بھی باہر گیا، میں دیکھوں کہ اتنے انتظار میں تھے، وہ ذات کیسی ہے، وہ شان والی ذات کیسی ہے. جب میں دیکھتا ہوں تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھنے سے ہی سمجھ لیا تھا یہ چہرہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. روایت میں آتا ہے کہ فوراً پھر آپ مسلمان ہو گئے، پھر آپ نے تسلیم کر لیا یہ چہرہ واقعی اللہ کے نبی کا ہی چہرہ ہے. تو حاضرین گرامی، اس چہرے کی کیا شان ہے، اس ذات کی کیا شان ہے کہ سابقہ امتوں کا یہ حال تھا. کوئی نافرمانی کرتی فوراً عذاب میں گرفتار ہوتے، کوئی ظلم کرتے فوراً عذاب میں گرفتار ہوتے، اگر گناہ کرتے تو ان کو دیواروں میں لکھا جاتا، ان کی پیشانوں میں لکھا جاتا. اگر نجاست لگتی کپڑوں کو تو کپڑے کاٹنا پڑتا تھا، جسم کو لگی جسم کاٹنا پڑتا تھا، توبہ کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا پڑتا تھا. جب مصطفیٰ علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کریم رب کی رحمتیں کیا نچھاور ہوئی، کریم رب کا کرم کیا حضور کے صدقے سے. اس امت کا یہ حال تھا کہ اس امت نے تو عذاب کو مانگا ہے، چیلنج دیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے ان کان ھذا الحق من عندک، اگر آپ کا رب حق ہے فامطر علینا حجارۃ من السماء اب اتنا بعذاب علیم. کافروں نے یہ کہا کہ ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں اترتی آسمان سے، ہم پر بارش برسے نا پتھروں کی کیوں نہیں برستی، اور حتیٰ کہ عذاب ہمارے پاس آئے دردناک کیوں نہیں آتا. یہ عذاب مانگ رہے تھے، یہ بارش پتھروں کی مانگ رہے تھے. کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. محبوب اللہ کی یہ شان بھی نہیں کہ آپ جلوہ گر ہو تب اللہ عذاب نازل کرے. وہاں پہ نبی دعا مانگ رہے تھے، عذاب نازل ہو جاتا تھا. یہاں پہ کافر عذاب مانگ رہے ہیں. کریم یہ فرماتے ہیں محبوب آپ کو دیکھوں، آپ جو جلوہ گر ہیں، آپ کا منہ ہے، آپ کا چہرہ ہے، آپ ان میں موجود ہیں. محبوب آپ ان پہ موجود ہیں، میں رب نے پردے رکھے ہیں، ان پہ عذاب نہیں ہوگا، میں رب نے ڈھیل دی ہے انہیں. تو حاضرین گرامی، ہماری کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. قرآن جن کی شان بیان کرے، صحابہ جن کی شان بیان کرے، اے خوش نصیبو تمہیں مبارک ہو کہ تم بھی اس شان بیان کرنے والے ہو گئے، سننے والے ہو گئے. حضور کی شان خدا کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، خود مصطفیٰ کی بھی سنت ہے. میرے آقا نے اپنا تعارف کرنا، فرمایا لوگو اننی اسمان، میرے کئی نام ہیں. انا محمد، میں محمد بھی ہوں. انا احمد، میں احمد بھی ہوں. انا الحی، انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں مٹانے والا ہوں، اللہ نے میری وجہ سے کفر کو مٹا دیا ہے. فرمایا انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، فرمایا میں حاشر ہوں، قیامت دن میں سب کو جمع کرنے والا ہوں گا، سارے کے سارے لوگ میرے قدموں میں جمع ہوں گے. فرمایا انا عاقب والذی لیس بعدہ نبی، میں سارے نبیوں میں سے آخری ہوں اور میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ حضور نے خود شان بیان فرمائی نہیں بیان فرمائی. تو ہماری خوش نصیبی سعادت یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم حضور کے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہیں، حضور کی سنت کے مطابق ہیں، قرآن کے طریقے کے مطابق ہیں کہ قرآن بھی مصطفیٰ کی شانیں ہیں اور صحابہ نے بھی شانیں بیان کی ہیں، مصطفیٰ نے شانیں بیان کی ہیں. کریم رب نے کرم کیا کہ ہمیں بھی اس صف میں شامل فرما دیا. اس شعر میں بات کو ختم کرتا ہوں. سیدی اعلی حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، فما علینا الا البلاغ المبین.